نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے شروع ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شروع ہونے سے 2 مہینہ پہلے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرما۔ اور آپ اگر اہل اللہ کے واقعات کو پڑھیں اور رمضان کے حوالے سے اہل اللہ کے معمولات کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنہیں اس رمضان کے مہینے کی اہمیت معلوم تھی اور اس کی قدر کا جنہیں اندازہ تھا وہ کتنے پہلے سے ہی اس مہینے کی تیاری شروع فرما لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس روایت میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما اور ہمیں اتنی عمر عطا فرما کہ رمضان کے یہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینہ سے ہم مستفید ہو سکے۔ ایک اور بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا یہ معمول تھا کہ وہ سال کے 6 مہینے رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا فرماتے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور باقی 6 مہینے پھر اس رمضان کی تیاری کرتے اور اس کے انتظار کرتے اور اللہ سے مانگتے کہ یا اللہ یہ مہینہ ہمیں عطا فرما۔ زمانے میں جس کو بھی ولایت کا اونچا مقام ملا ہو، غوث ہو، قطب ہو اور ابدال ہو، جو اس مقام پر پہنچے ہو، جنہیں اللہ کا قرب اور معرفت حاصل ہوئی ہے، وہ اسی مہینے کی برکت ہے، اس کے انوارات کی برکت ہے۔ اس رمضان مبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان و شہر اللہ، سارے مہینے اللہ کے ہیں، رمضان کو خاص اللہ کا مہینہ کہنے کی وجہ سے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ اللہ کی نظروں میں اس رمضان کی کیا اہمیت ہے۔ جس طرح بیت اللہ ساری دنیا کے مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو خاص اللہ کا گھر اس لیے کہا کہ بیت اللہ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، بیت اللہ کے اوپر اللہ کی تجلیات اور انوارات کی بارش ہوتی ہے، اور پھر ساری دنیا کے اوپر یہیں سے رحمتیں اور تجلیات تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اندر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اللہ کی خاص تجلیات نازل ہوتی ہے، اور جو اس سے مستفید ہو جائے تو اس رمضان کی تجلیات کی برکت سے، اس کی انوارات و برکات کی برکت سے اللہ اس کے سارے سال کو رحمتوں اور برکتوں والا بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بیت اللہ کو، کعبہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے، اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بیت اللہ اس کو قرآن کے اندر ہدی للعالمین بھی کہا گیا کہ یہ کعبہ جو ہے یہ پورے عالمین کے لیے، پورے عالم والوں کے لیے ہدایت کا گھر ہے۔ یہاں سے ہدایت تقسیم ہوتی ہے، یہی سے ہدایت کے اور رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور پورا عالم اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اندر بھی رحمت و تجلیات اور رشد و ہدایت کے فوارے اور چشمے پھوٹتے ہیں، اور پورے سال کے ماہ و ایام اور اس کے موسم اس سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کعبۃ اللہ پورے عالم کی ہدایت کا مرکز ہے، اسی طرح رمضان پورے سال کے ماہ کے لیے اور پورے سال کے دنوں کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس مہینے کے اندر جو آدمی جس بات کی کرنے کا اور جس کام کو چھوڑنے کا معمول بنا لے، اللہ پورے سال اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کا نیک بندہ یا بندی اس ماہ رمضان کے اندر
کسی نیکی کے کام کرنے کا عادت ڈالے کہ میں تہجد کی عادت ڈالتا ہوں، یا میں اس کے اندر قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالے، یا نوافل کی عادت ڈالے، یا ذکر و اذکار کی عادت ڈالے، اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکت سے پورے سال اس کو توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور جو اس رمضان کے مہینے میں کسی گناہ کو چھوڑنے کی مشق شروع کر دے، مثال کے طور پر اس نے یہ عہد کر لیا کہ میں اس رمضان کے اندر غیبت نہیں کروں گا، یا میں اس رمضان کے اندر جھوٹ نہیں بولوں گا، یا میں اس رمضان کے اندر کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا، یا میں اس رمضان کے اندر اور گناہوں سے بچوں گا اور اپنے آپ کو بچاؤں گا، اللہ اس رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کی مشق کی برکت سے اللہ اس کو پورے سال گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس کو اس وجہ سے شہر اللہ کہا کہ اس رمضان کا اس کے انوارات و برکات و تجلیات کا پورے سال کے اوپر اس کی تقسیم ہوتی ہے، اور پورے انسان کی زندگی کے تبدیلی کے اندر اس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس رمضان کے حوالے سے اس امت کو وہ 5 خصوصی چیزیں عطا فرمائی گئی جو پہلے کسی بھی امتی کو نہیں ملی، پہلے کسی امت کو نہیں ملی اور کسی شخص کو نہیں ملی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اس میں سب سے پہلے چیز فرمایا کہ خلف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ انسان کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ روزہ دار سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْحَيْطَانُ حِينَ يُفْطَرُ، اور فرمایا کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے افطار تک۔ جب انسان صبح سحری کرتا ہے اس وقت سے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتی ہے اور دعائیں کرتی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، یہاں تک کہ افطار کے وقت اس کے لیے مسلسل دعائیں جاری ہوتی ہے۔ انسان کے چونکہ نیک اعمال اور اس کے بد اعمال کا باقی مخلوقات کے اوپر ایک اثر مرتب ہوتا ہے، انسان جب گناہیں کرتے ہیں تو اس کا وبال پھر باقی مخلوقات پہ بھی پڑتا ہے، اور جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے اثرات باقی مخلوقات پہ پڑتے ہیں۔ اس لیے برے آدمی کے لیے مخلوقات دعائیں کرتی ہے اور اچھے آدمی کے لیے مخلوقات دعائیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی اس رمضان اور روزے کی برکت سے جو اللہ کی رحمت و تجلیات نازل ہوتی ہے، باقی مخلوقات یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے مستفید ہوتی ہے، اس لیے وہ دعائیں کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جنت اس روزہ دار کے لیے پورے سال سے اس کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے پورا سال اللہ جنت کو آراستہ فرماتے رہتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت کو آراستہ کرے، اس کے محلات کو آراستہ کرے، اس کو خوب مزین کرے، اس کی آرائش اور تزئین کے اندر بہت آگے ہمت سے کام لے، تاکہ رمضان کا مہینہ آئے اور لوگ پھر روزہ رکھیں گے، رات کی تراویح پڑھیں گے اور مجھے راضی کریں گے تو انہیں یہ جنت مل جایا کرے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی خصوصیت رمضان کی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید فرما لیتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید فرما لیتے ہیں، اور انسان کے تربیت کے اندر اس چیز کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے گناہوں سے بچنا باقی ماہ کے بنسبت ایام کے بنسبت آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس رمضان کا آخری رات، اس کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی مغفرت فرما لیتے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر ایک کوتاہی اور کمزوری یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مساجد بھر جاتی ہے اور شروع کے اندر اعمال کے اندر بہت رغبت پائی جاتی ہے، اور تہجد کے اندر اور باقی نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن جو رمضان گزرتا چلا جاتا ہے، رمضان کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں، سستی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، غفلت شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اعمال کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کا یہ قانون ہے، اور مثال کے طور پہ فرمایا کہ جب تم گھر تعمیر کرتے ہو اور مزدور بلاتے ہو تو مزدور کو آپ صبح جس وقت کام وہ شروع کرتا ہے اس وقت مالک کے مکان اس کو مزدوری نہیں دیتا، دوپہر کو بھی نہیں دیتا، عصر کو بھی نہیں دیتا، شام کو جب اس کی چھٹی ہو جاتی ہے تب اس کو مزدوری دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کا قانون بھی یہی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، انسان جب عمل شروع کرتا ہے، جب وہ آخر تک اس کو پہنچا دیتا ہے، تب اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے۔
ملتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ شروع کے اندر تو بڑے جذبات سے روزے بھی رکھے، اعمال بھی شروع کر لیے، اور جو رمضان گزرتا جائے سستی آ جائے۔ فرمایا کہ اس بات کو مد نظر رکھو کہ اس امت کو جو 5 خصوصی انعام عطا فرمائے ہیں اس میں آخری یہی ہے کہ آخری رات میں جب آخری رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی مغفرت شروع فرما لیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے اندر انسان کے ہر عمل کی اہمیت بڑھا دیتے ہیں۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ اس رمضان کے اندر اللہ جو انسان نفل پڑھتا ہے اللہ اس نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب انسان ایک سجدہ کرتا ہے رمضان کے اندر اللہ اس کو ایک سجدے کی برکت سے 2500 نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنے نے کیا؟ 2500 نے کیا، اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سجدے کی برکت سے اللہ جنت میں اس کو ایک درخت ایسا عطا فرماتے ہیں کہ جو اتنا عظیم درخت ہوتا ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 500 برس تک سفر کر سکتا ہے، تب بھی جا کر اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے کہ نہ جانے زندگی کے اندر پھر رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں جنہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، رمضان میں بقید حیات تھے، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، زمین کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہمیں اس رمضان کو اس طرح سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں یقین ہو کہ آئندہ ہمیں یہ رمضان پھر نصیب نہیں ہوگا، اس کی مبارک ساعات نصیب نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت و برکت والا مہینہ ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کے اندر دعائیں قبول فرماتے ہیں، انسان جو مانگے پھر اللہ اس کے اندر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ رمضان کو رمضان اسی لیے کہا گیا کہ اس سے سارے گناہ جل جاتے ہیں، اس روزے کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ موقع ہے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانے کا، اپنے اعمال کو قبول کروانے کا، اور اپنی مغفرت کا اور بخشش کا، اپنے گناہوں کے معافی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا، اس کو اپنانے کا، اس کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنے کا یہ ایک موقع ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سستی اور غفلت سے یہ موقع ہمارے ہاتھوں سے چلے جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ